कुरान यानी वो किताब जिसको बार बार पढ़ा जाए और कुरान मुक़द्दस इसमें बामुसम्मा है। यानी जैसा इसका नाम है वैसे ही दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है और सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब भी कुरान मुक़द्दस है। आज तदवीन कुरान पाक के हवाले से कुछ गुजारिशात पेश खिदमत हैं। कुरान मुक़द्दस लिखी हुई किताब की सूरत में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ये बतदरीज मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम पर 23 साल के अरसा में गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन इसकी आयात का नुज़ूल होता रहा। जिस तरह तौरात और इंजील और ज़बूर लिखी लिखाई किताब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नुज़ूल हुआ, कुरान पाक की वो सूरत हाल नहीं है। 40 साल की उम्र पाक में मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम पर गारे हिरा के अंदर, जिसको जबल नूर कहते हैं पहाड़ को, वहाँ पर पहली वही का नुज़ूल हुआ और फिर आका पाक अलैहिस्सलाम की 63 साल ज़ाहिरी ज़िंदगी यानी 63 साल पाई। तो 40 से लेकर 63 साल तक ये 23 साल अरसे में कभी एक आयत, कभी दो आयतें, कभी मुकम्मल सूरत, कभी आधी सूरत इसका नुज़ूल होता रहा और 23 साल में मुकम्मल कुरान पाक नज़ूल हुआ। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की हिफाजत का ये सामान किया कि जब आप पर कोई आयत मुबारक नाजिल होती तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को हुजूर सुनाते, उसके मानी और मफ़हूम भी इरशाद फरमाते और उनको आका पाक अलैहिस्सलाम याद भी करवाते। और चंद एक ऐसे सहाबा थे जिनको लिखना आता था। उस दौर में लिखना कम लोगों को आता था, तो हुजूर ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि वो कुछ न कुछ लिखने की चीज़, यानी कागज़ का दौर तो नहीं था, तो कोई कपड़ा हो गया या जानवरों की खाल हो गई खुश्क, या दरख्तों की जो छाल उतरती है वो, या ऊँट की जो बाजू की हड्डी और कूले की हड्डी होती है वो बहुत चौड़ी होती है, तो इस तरह वो खुश्क हड्डियाँ, तो वहाँ पे उन दिनों में ऊँट ही जो है वो ज़िबा किए जाते थे और खाए जाते थे ज़्यादातर, तो उनकी हड्डियाँ आम होती थी, तो उन पर लिख पढ़ की जाती थी। या फिर पत्थर की जो स्लेटें होती हैं छोटी बड़ी, तो जो मुयस्सर आता वो चंद सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, जिनको कातिबीन वही कहते हैं, यानी कातिब की जमा कातिबीन है, कातिबीन वही, यानी वो वही का लिखना उनकी ड्यूटी थी। और आका पाक अलैहिस्सलाम पे जो नाजिल होता, उनके पास कलम और स्याही का इंतज़ाम भी होता था और कुछ न कुछ उन्होंने अपने पास लिखने के लिए उठाया होता था। तो इस तरह वो याद भी करते और उसको कलम बंद भी कर लेते और आका पाक अलैहिस्सलाम तरतीब बयान फरमाते कि इसको फ़लाँ सूरत की फ़लाँ आयत नंबर पर जो है रखना है, इसको 63 नंबर पे रखना है, इसको 45 नंबर पे रखना है। तो ये तरतीब भी आका पाक अलैहिस्सलाम ख़ुद इरशाद फरमाते। तो इस तरह 23 साल में बहुत से सहाबा किराम ने कुरान पाक को याद भी कर लिया और अपने पास लिख कर महफूज भी कर लिया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी मैंने आपको बताया कि जितना नाजिल होता उतना रमज़ान शरीफ में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपके साथ दौर किया करते और इस तरह ये कुरान मुक़द्दस का सिलसिला चलता रहा। हज़रत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दौर खिलाफत संभाला और मसनद खिलाफत पर बरजमान हुए, तो उस वक्त तक कुरान पाक इस किताबी शक्ल में ना था। कुरान पाक के हज़ारों सहाबा किराम हाफिज़ थे जिनको ज़बानी तौर पे याद था और घरों में तरतीब के साथ नहीं, अलबत्ता वो जिस तरह आका पाक ने लिखाया था उस तरह लिखे हुए मुख्तलिफ़ पारचा जात मौजूद थे। यमामा की एक जंग हुई जो मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ थी। मुसलमा कज़्ज़ाब नबूवत का झूठे दावेदार था और बड़ी जंगजू और बहादुर कौम थी और बड़े लड़ने वाले वो लोग थे। तो उनके ख़िलाफ़ एक लश्कर मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था और उन्हीं दिनों में आका पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो बाद में सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया कि ए अबू बकर सिद्दीक़, अभी मदीने के अतराफ़ में बहुत से फितने पैदा हो चुके हैं, कई लोग कलमे का इनकार कर चुके हैं, यहूदी हम पर चढ़ाई करने की साज़िशें कर रहे हैं, ईसाई अपने बदले लेने की साज़िशें कर रहे हैं और कुफ़ार मुशरिकीन भी मदीना पाक पर चढ़ाई करना चाहते हैं। अभी ये लश्कर रोक ले, कहीं ऐसा ना हो कि इसके जाने के बाद हम पे हमला हो
اور ہمیں مار ڈالا جائے، ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہتے ہو کہ ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے یقین ہو کہ یہ لشکر جائے تو پھر ہم پہ حملہ بھی ہوگا، ہم شہید بھی ہوں گے، ہماری عورتیں بھی کاٹ ڈالی جائیں گی، بچے بھی ذبح کر دیے جائیں گے، اور ہمارے ٹکڑے کیے جانے کے بعد ہمارے جسم کے ٹکڑے آسمان کے پرندے کھائیں گے، مجھے یہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن وہ لشکر نہیں روکوں گا جو آقا پاک کی ختم نبوت کے لیے جانے والا ہے۔ لہذا ختم نبوت کا تحفظ ہماری جانوں سے زیادہ اہم ہے۔ وہ لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا، اور پھر ان کو کامیابی نہ ہوئی تو پیچھے ایک اور لشکر بھیجا، پیچھے ایک اور لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں گیا تو اس لشکر کو کامیابی ہوئی، مسلمہ کذاب مارا گیا، 40,000 ختم نبوت کے جو منکرین تھے، منکرین ختم نبوت کا سر کاٹا گیا، مسلمہ کذاب بھی مارا گیا، اور اس میں 1200 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش فرمائی۔ ایک بہت بڑی تعداد قرآن کے حافظوں کی اس جنگ میں شہید ہو گئی۔ تو جب یہ واپس آئے تو صحابہ کرام مل بیٹھے اور حضرت عمر بن خطاب کو یہ فکر لائق ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ایک بہت بڑی تعداد حافظوں کی شہید ہو گئی ہے، تو اس طرح اگر روئے زمین پہ کل حافظ نہ رہے تو قرآن پاک کیسے محفوظ رہے گا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ہم کتابی شکل میں مرتب کریں اور امت کو ایک کتاب دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ واقعی یہ نیا کام ہے، لیکن یہ امت کی فلاح کے لیے ہے، یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، لہذا آپ اس پر سوچئے۔ تو چند دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر، آپ کی تجویز میرے کی وجہ سے مجھے بھی شرح صدر حاصل ہو گیا ہے، اور یہ کام بہت جلد کرنا چاہیے ہمیں۔ تو اس کے لیے اہتمام یہ کیا گیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ آپ قرآن کے حافظ بھی تھے اور آپ کاتبین وحی میں سے بھی تھے، کہ مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے جتنے لوگوں کے پاس جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا جمع کیا جائے، اور جتنے قرآن پاک کے حافظ مدینہ شریف اور اس کے اطراف میں ہیں وہ سارے بھی جمع ہو جائیں۔ ہم نے قرآن پاک کو مرتب کرنا ہے، اور جن کو اچھا خوش خط لکھنا آتا ہے وہ بھی جمع ہو جائیں۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ جس کے گھر میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، مسجد نبوی میں کوئی پتھر ہیں، کوئی لکڑ ہیں، کوئی جناب کپڑے کے ٹکڑے ہیں، تو اس طرح ایک ڈھیر لگا دیا گیا قرآن پاک جس کے گھر میں جتنا بھی لکھا ہوا تھا۔ دوسرا، قرآن پاک کے سینکڑوں حافظ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے۔ اب جناب والا جو لکھنے والے تھے ان کو بھی بٹھا دیا گیا، اور کہا کہ ایک حافظ صاحب تلاوت کریں گے اور دوسرے افراد اس کی معیت میں لکھی ہوئی آیات پیش کریں گے کہ یہ آیت ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے۔ ایک آیت پر 2 گواہوں کا موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک آیت کے قرآن ہونے پر 2 گواہ جب تک موجود نہیں ہوں گے اس کو قرآن پاک میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن کے حافظ تلاوت کرتے تھے، اور جن کے پاس لکھا ہوا تھا وہ مثلاً الحمد شریف کی تلاوت ہوئی تو جن کے پاس سورہ فاتحہ تھی تو انہوں نے پیش کر دی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1، 2، 3، 4 ترتیب کے ساتھ جن کے پاس لکھی ہوئی تھی وہ بھی آ کر پیش کرتے ہیں، جن کو یاد ہے وہ بھی سناتے ہیں، اور باقی حافظ اس کی تائید کرتے ہیں، اور اس طرح لکھنے والا وہ قرآن پاک کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ بہت سے مہینے لگے، اور بہت مہینوں کے بعد یہ الحمد سے والناس تک قرآن مقدس کو مکمل کیا گیا۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات سناتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ جو یہی قرآن پہ بات کرنی ہے۔ تو ایک آیت ایسی تھی کہ جو ایک شخص کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی تھی، حضرت زید بن ثابت کو بھی وہ آیت یاد تھی، اور ایک بندے کے پاس وہ آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو یاد تھی، لیکن آگے جو جس کے پاس لکھی ہوئی تھی وہ بس ایک ہی آدمی کے پاس لکھی ہوئی تھی، تو اس پر 2 گواہ چاہیے تھے، ایک گواہی کافی نہیں تھی، یعنی آپ خود تو گواہ بن نہیں سکتے تھے، جو آیات پیش کرنے والے تھے ان پر 2 گواہ چاہیے تھے۔
اب وہ جو گواہ تھے نا وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گواہ تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ آیت پیش کی تو کہا کہ ایک گواہ اور لائیے. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جانتے نہیں کہ میری ایک کی گواہی اللہ کے نبی نے 2 کے برابر قرار دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا وہ مدینہ پاک کا بازار تھا اور آقا پاک علیہ السلام سے ایک یہودی جھگڑ رہا تھا. آقا پاک علیہ السلام نے سودا کیا، گھر پیسے لینے گئے، گھوڑے کا سودا ہوا، پیسے لے کر واپس آئے، وہ مکر گیا، اس کو کہیں سے زیادہ کسی نے آفر کر دی. تو اس نے کہا کہ میرا آپ کا سودا نہیں ہے. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا آپ کا سودا ہے. اس نے کہا سودا ہے تو گواہ لو. تو میں وہاں پہ حاضر تھا، میں سودے کے وقت حاضر نہیں تھا. میں آگے بڑھ گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا پاک نے سودا کیا ہے، اتنے میں کیا ہے، آقا سچے ہے تو جھوٹا ہے. وہ اپنا سودا چھوڑ کے چلا گیا. اس نے آقا پاک سے پیسے لیے، گھوڑا دیا. آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خزیمہ تو موقع پہ موجود تھا جب میں نے سودا کیا؟ میں نے کہا حضور میں تو موجود نہیں تھا. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ گواہی دینے کے لیے موقع پر موجود ہونا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا ضروری ہے؟ میں نے کہا حضور مجھے معلوم ہے. فرمایا پھر تم نے بغیر دیکھے گواہی کیوں دی؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے. ہم نے تو اپنے رب کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کو بھی اگر ہم نے مانا ہے تو آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے. تو یہ معاملات کیا ہے؟ آپ کی زبان پر ہمیں یقین ہے. میں نے قسم اٹھا لی. تو میرے آقا پاک خوش ہو گئے اور حضور نے فرمایا کہ خزیمہ آج کے بعد جہاں پر 2 مردوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی وہاں تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر وہاں پہ قرار پائی جائے گی. تو صحابہ کرام نے اس حدیث مبارکہ کے تحت حضرت خزیمہ ایک کی گواہی کو 2 کے برابر لیا اور اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک میں شامل کیا. تو یہ تدوین قرآن ہے. اس طرح سے قرآن مقدس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی. آگے انشاءاللہ تعالی یہ بیان بھی جاری ہوگا. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے.